وعلى من والاهم وتبعهم وسار على نهجهم وسن بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في شان عظمة حبيبه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، آئیے کچھ سننے اور سنانے سے قبل ہم اور آپ مل کر انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ حضور آقائے نامدار سرور کون و مکہ، سارے عالمین کے مختار، مدینے کے تاجدار، مکے کے سردار، سید الابرار جناب احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک مرتبہ محبت و عقیدت کے ساتھ بآواز بلند درود و سلام کا نذرانہ پیش کر لیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز حاضرین محترم سامعین کرام، جیسا کہ آپ حضرات بخوبی واقف ہے کہ یہ جو اسلامی مہینہ ہے، اس اسلامی مہینے کا نام رجب المرجب کا مہینہ ہے، اور یہ جو مہینہ رجب المرجب کا مہینہ ہے اسلامی مہینوں میں بڑی عظمت اور احترام والا مہینہ سمجھا جاتا ہے. اس مہینے کی بڑی عظمت ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے. انشاءاللہ تبارک و تعالی آج کے اس مختصر سے وقت میں اس مہینے کے متعلق کچھ احادیث کریمہ، اس کی کچھ فضیلتیں آپ کے گوشے گزار کروں گا تاکہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ یہ مہینہ کیسی عظمتوں والا، کیسی برکتوں والا، کیسی رحمتوں والا مہینہ ہے. یہ جو مہینہ ہے رجب کا جو لفظ ہے، اس کے بارے میں بنیت الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی قطب ربانی محبوب سبحانی حضرت سیدنا غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے کے نام کے متعلق ارشاد فرمایا کہ رجب کے کیا معنی ہے. فرماتے ہیں کہ رجب یہ عربی زبان کا لفظ ہے، یہ ترجیب سے ماخوذ ہے، اور رجب کے معنی عظمت اور بزرگی کے ہے. یعنی اس مہینے کے نام ہی میں عظمت اور بزرگی ہے. یہ مہینے کے نام ہی کے معنی ہی عظمت اور بزرگی کے ہے. اور حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی قطب ربانی حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کتاب الغنیۃ لطالبی طریق الحق میں فرماتے ہیں کہ رجب میں 3 حروف ہے. رجب میں 3 حروف ہے، ایک را، دوسرا جیم، تیسرا با. فرماتے ہیں کہ را سے رحمت اللہ کی رحمت مراد ہے، اور جیم سے جواد اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کی بے انتہا بخشش اور مغفرت مراد ہے، اور آخری حرف با سے بر اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے احسانات مراد ہے. تو حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، لفظ رجب ہی سے یہ پیغام ملتا ہے کہ یہ مہینہ اللہ کی رحمتوں والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی بخشش اور مغفرت والا مہینہ ہے، یہ مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر بے انتہا احسانات، خدا کی نوازشات اترنے والا مہینہ ہے. اسی لیے اللہ نے اس کا نام رجب رکھا ہے. را سے اللہ کی رحمت مراد ہے، جیم سے جواد اللہ یعنی اللہ کی بخشش اور مغفرت مراد ہے، اور آخری حرف با سے بر اللہ یعنی اللہ کے احسانات مراد ہے. تو جو بندہ بھی اس مقدس مہینے کی عظمت کرے گا، اس کا احترام کرے گا، اس مقدس مہینے میں نیکی اور خیر کے کام کثرت سے کرے گا، اس کی زندگی میں اللہ کی رحمت بھی ہوگی، خدا کی بخشش بھی ہوگی، اور اللہ تعالیٰ کے احسانات بھی ہوں گے. تو یہ لفظ رجب کے معنی میں اور اس کی عظمت اور اس کی معنی بیان کرتے ہوئے حضور سیدنا غوث العظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا. اور رجب کے اس مہینے کا ایک اور نام ہے، یہ رجب کے مہینے کا ایک اور نام ہے عصب. عصب اس مہینے کا ایک نام ہے. عصب کے معنی کیا ہے
تو عصب کے معنی ہیں اونڈیلنے کے ہے، کسی چیز کو اونڈیلا جاتا ہے، پانی کو اونڈیلا جاتا ہے تو اس کو عصب کہتے ہیں۔ تو رجب کے مہینے کا ایک نام عصب ہے، یعنی یہ مہینہ اونڈیلے جانے والا مہینہ ہے۔ کس چیز کو اونڈیلا جاتا ہے؟ کیا کوئی پانی کو اونڈیلا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نہیں، اس مہینے میں اللہ کی رحمتیں بندوں پر اونڈیلی جاتی ہے، خدا کی رحمتیں بندوں پر برسائی جاتی ہے، اسی لیے رجب کو عصب کہتے ہیں۔ اس مہینے کا ایک نام عصب ہے، جس کے معنی خدا کی رحمتیں بندوں پر اونڈیلی جاتی ہے، بندوں پر برسائی جاتی ہے، بندوں پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوا کرتی ہے، اسی لیے اس مہینے کو عصب کہتے ہیں۔ اور اسی طرح رجب کے ایک نام عصم ہے۔ عصم یہ بھی عربی زبان کا لفظ ہے، جس کے معنی ہیں بہرے کو کہتے ہیں، بہرے کو کہتے ہیں لفظ عصم۔ تو لفظ رجب کو عصم یعنی بہرا کیوں کہتے ہیں؟ اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ مہینہ یہ چاہتا ہے کہ بندوں کے کوئی برے اعمال کو یہ مہینہ دیکھنا نہیں چاہتا اور کوئی برے کاموں کو سننا نہیں چاہتا، اسی لیے اس مہینے کو عصم کہتے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوا کہ یہ رجب کا مہینہ عظمتوں والا بھی مہینہ ہے، یہ رجب کا مہینہ اللہ کی رحمتوں کو اونڈیلے جانے والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں بندہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور اپنے آپ کو نیکیوں میں مصروف کرنے والا مہینہ ہے۔ اور حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں، بڑے اہل اللہ میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ لوگوں، رجب، شعبان، رمضان یہ 3 مقدس مہینے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رجب کی مثال ایسی ہے کہ یہ کھیتی بونے کا مہینہ ہے، زمین میں بیج بونے کا مہینہ ہے رجب کا مہینہ۔ اور فرماتے ہیں شعبان کا جو مہینہ ہے، شعبان کا مہینہ کھیتی کو سیراب کرنے کا مہینہ ہے، اور رمضان کا مہینہ اس کھیتی سے نفع اٹھانے کا مہینہ ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے نیکی کو بونے کا مہینہ ہے، خیر کے کاموں میں زیادہ سے زیادہ لگ جانے کا مہینہ ہے، اسی لیے اس رجب کے مہینے کو کھیتی بونے کا مہینہ کہتے ہیں۔ اور حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ماہ رجب کی ایسی فضیلتیں بیان فرمائی، اتنی فضیلتیں بیان فرمائی، پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا، امام بیہقی نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور کنز العمال میں بھی اسی حدیث پاک کو ذکر کیا گیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہے، فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں، رجب کا مہینہ اللہ کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، خدا کے پسندیدہ مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ آقا فرماتے رجب شہر اللہ، لوگوں رجب یہ اللہ کا مہینہ ہے، رجب کا مہینہ یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ اس حدیث کے اس کلمے کی تشریح کرتے ہوئے علماء فرماتے ہیں رجب کو خاص اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ کیا تمام مہینے اللہ کے مہینے نہیں ہے؟ ہر مہینہ اللہ کا مہینہ ہے، ہر زمانہ اللہ کا زمانہ ہے، لیکن رجب کو خاص اللہ کا مہینہ کیوں کہا گیا؟ تو اس کی ایک وجہ علماء کرام بیان کرتے ہیں، کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ نے اپنے پیارے محبوب کو معراج کے لیے عرش پر بلایا تھا، اپنے دیدار سے مشرف فرمایا تھا۔ اسی مہینے میں واقعہ معراج پیش ہوا، اللہ نے اپنے دیدار سے پیارے آقا کو مشرف فرمایا، اسی لیے رجب اللہ کا مہینہ کہلاتا ہے، یہ مہینہ اللہ کا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں من عظم شہر اللہ رجب فقد عظم امر اللہ۔ آقا فرماتے ہیں کہ جس نے رجب کے مہینے کی تعظیم کی، جس نے اللہ کے اس مہینہ رجب کی تعظیم کی، تعظیم کا کیا مطلب ہے؟ تعظیم کس کو کہتے ہیں؟ تو تعظیم کا مطلب یہ نہیں کہ صرف ہم زبان سے کہیں کہ رجب بڑی عظمت والا مہینہ ہے، بزرگی والا مہینہ ہے، صرف یہی تعظیم نہیں ہے، بلکہ حقیقی تعظیم یہ ہے کہ بندہ اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لے، بندہ اس مقدس مہینے میں اپنے آپ کو نیکیوں میں لگا دے۔ کوئی شراب پیتا تھا، اس مہینے کے آتے ہی شراب کو ترک کر دے، توبہ کر کر وہ نمازی بن جائے۔ کوئی گناہیں کرتا تھا، نافرمانی کرتا تھا، بغاوت کرتا تھا،
سود خوری کرتا تھا اور دنیا میں رشوت لیا کرتا، لوگوں پر جھوٹ اور تہمت باندھا کرتا، کسی طرح کا کوئی گناہ میں مبتلا ہے، اپنے آپ کو گناہ سے بچا لینا حقیقت میں یہ رجب کی تعظیم کرنا ہے، حقیقت میں یہ رجب کی عزت کرنا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں رجب کی جو تعظیم کرے گا، تعظیم کا مطلب یہ ہے کہ اپنے آپ کو گناہ سے بچائے گا اور اس مہینے میں اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ نیکی کے کام میں، قرآن کی تلاوت میں، نمازوں کی پابندی میں، روزوں کے اہتمام میں، صدقات و خیرات میں جتنا ہو سکا جو کوئی اس مہینے کی تعظیم کرے گا، آقا فرماتے ہیں عظم امر اللہ، اس نے اللہ کے حکم کی تعظیم کی ہے، اللہ کے امر کی، خدا کے حکم کی تعظیم کی۔ اور آقا فرماتے ہیں ومن عظم امر اللہ ادخلہ جنات النعیم، جو کوئی اللہ کے حکم کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ضرور بضرور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا، اس کا ٹھکانہ جنت ہوگا جو اللہ کے حکم کی تعظیم کرے۔ اور اللہ کا حکم کیا ہے کہ ہم رجب کی تعظیم کریں، رجب کا احترام کریں۔ اور آقا فرماتے ہیں یہی نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنی نعمتوں والی جنت میں داخل فرمائے گا۔ وَأَوْجَبَ لَهُ رِضْوَانَهُ، اللہ تعالیٰ رجب کے مہینے کی تعظیم کرنے والا، احترام کرنے والا، اس مہینے میں اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے والا، نیکی کے کام کرنے والا، نمازوں کا اہتمام کرنے والے کے لیے اللہ تعالیٰ ایسا فضل کرتا ہے کہ اس کے لیے اپنی ہمیشہ کے لیے اپنی بڑی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازم کر دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ خدا کی رضا دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے، جس سے رب راضی ہے، جس کا رب اس سے راضی ہو گیا، جس کو خدا کی خوشنودی مل گئی، جو اپنے رب کو راضی کر لیا، اس نے حقیقت میں دنیا اور آخرت میں اپنے بیڑے کو پار کر لیا، اس کی دنیا اور آخرت سنور گئی، جس کا رب راضی ہو گیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں رجب کے مہینے کی تعظیم کرو۔ تعظیم کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ، نیکی کے کاموں میں لگاؤ۔ جو رجب کے مہینے کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ وہ حقیقت میں اللہ کے حکم کی تعظیم کرتا ہے، اور جو اللہ کے حکم کی تعظیم کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو جنت عطا فرماتا ہے، اور اس کے لیے اپنی بڑی خوشنودی کو اللہ تعالیٰ اس کے لیے لازم کرتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ ہم کو چاہیے کہ یہ مہینہ جب اللہ نے ہم کو عطا فرمایا، خدا کا شکر ہے کہ ہم رجب کے مہینے میں اللہ نے شریک کیا۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ رجب کے چاند دکھنے سے پہلے دنیا سے رخصت ہو گئے، کتنے لوگ ایسے ہیں۔ حال ہی میں آپ نے کتنے لوگوں کے انتقال کی خبر سنی، آپ خود خیال کریں۔ جمادی الاولیٰ میں، جمادی ثانی میں، پچھلے 2 مہینوں میں دیکھ لیں، سال تو کافی طویل ہے، کم از کم 2 مہینوں پر توجہ کریں۔ 2 مہینوں میں ہمارے رشتہ داروں میں انتقال ہوا، ہمارے مسجد کے مصلیوں میں انتقال ہوا، ان 2 مہینوں میں ہمارے 2 احباب میں انتقال ہوا، کئی لوگوں کو جن کا نام ہم سنتے تھے ان کا انتقال ہوا۔ وہ لوگ رجب کی عظمتوں کو نہیں حاصل کر سکے۔ یہ خدا کا شکر ہے، خدا کا فضل ہے کہ اللہ نے ہمیں رجب جیسا مقدس مہینے میں جمع فرمایا۔ یہ اللہ کا احسان ہے، خدا کا کرم ہے۔ ہم نے کوئی ایسی نیکی نہیں کی جس کی وجہ سے ہم رجب کے مہینے میں داخل ہوئے، یہ فضل خداوندی ہے، رحمت خداوندی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خوب موقع عنایت کیا کہ خدا کی نعمتوں کو لوٹنے کا، خدا کی رحمتوں کو لوٹنے کا، خدا کی بخششوں کو لوٹنے کا اللہ نے ہم کو یہ موقع عنایت کیا ہے۔ کئی وہ لوگ جو آج زمین کے نیچے آرام کر رہے ہیں، انتقال کر چکے ہیں، ان کے جو احوال جو کیفیات ان کی قبر کے اندر ہے ہم نہیں جانتے۔ کتنے لوگ ہوں گے جو حسرت کر رہے ہوں گے قبر کے اندر، زمین کے اندر یہ حسرت کر رہے ہوں گے کہ کاش ہمیں اور نیکیوں کا موقع ملتا، ہم اور نیکیاں کر لیتے تو اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف کرتا، ہمارے درجات میں بلندی عطا کرتا۔ لیکن قبر میں جانے کے بعد کی حسرت اور ندامت اس وقت کوئی فائدہ نہیں ہوگی، فائدہ آج ہی ہے، اسی وقت ہی ہے، اسی دنیا ہی میں ہے، اسی زندگی ہی میں ہمیں اپنے آپ کو آگاہ کرنا ہے، متنبہ کرنا ہے۔ خدا کی طرف سے ایک ایک لمحہ جو مل رہا ہے اس ایک ایک لمحے کو غنیمت سمجھنا ہے، اور اللہ نے آج ہمیں رجب جیسا مقدس مہینہ عنایت کیا۔ آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں
رجب کی عزت کر لو، تعظیم کر لو، احترام کر لو، اللہ تعالیٰ تم کو جنت عطا فرمائے گا اور اللہ تعالیٰ اپنی بڑی خوشنودی سے تم کو نواز دے گا۔ تو ہم کو چاہیے کہ اس مہینے میں اگر کوئی رجب کے آنے سے پہلے کوئی شراب پیتا تھا تو شراب سے رک جائے، کوئی زنا کے عمل میں مبتلا تھا تو زنا سے رک جائے، رجب کے تقدس کی وجہ سے، رجب کے احترام کی وجہ سے کوئی نماز نہیں پڑھتا تھا تو نمازوں کی پابندی کر لے، رجب کے احترام کے طفیل میں کوئی غیبت، چغلی اور لوگوں کی برائیاں بیان کرتے پھرتا تھا تو توبہ کر لے اور رجب کے مہینے کی تعظیم کی وجہ سے ان گناہوں سے اپنے آپ کو روک کر نیکی کے کاموں میں لگ جائے۔ یقین جانے یہ حقیقت میں رجب کی عزت کرنا ہے، اور آقا فرماتے ہیں جس نے رجب کی عزت کی اللہ اس کو جنت عطا فرمائے گا۔ یہ موقع اللہ نے عنایت کیا ہے، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے، آج ہی سے توبہ کر لے، اپنی زندگیوں پر غور کرے، کیا ہم سے غلطیاں ہو رہی ہے، کہاں پر ہم سے غفلت ہو رہی ہے، کہاں پر ہم خدا کی ناراضگی والا عمل کر رہے ہیں، ہم کو پتہ ہے یا نہیں پتہ ہے، ہم خود غور کریں، توبہ کریں، استغفار کریں، اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ اللہ کی عبادت و بندگی میں مصروف ہو جائے۔ اور حدیث شریف میں حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، جو کوئی شخص رجب المرجب کے مہینے کے کیا اعمال ہے، خصوصی اعمال کیا ہے، فرماتے ہیں کہ جو کوئی رجب کے مہینے میں کسی غمزدہ انسان کے غم کو دور کرے، کوئی رنجیدہ ہے، غمزدہ ہے، کسی کا دل ٹوٹا ہوا ہے، اس کے دل کو ٹھنڈک پہنچائے، اس کے غم کو دور کرے، چاہے زبان کے ذریعے، چاہے عمل کے ذریعے، چاہے مشورے کے ذریعے، چاہے ہمت افزائی کے ذریعے، کم از کم اس کے غم کو سن کر اس کے اوپر اس کا احساس دلاتے ہوئے کسی ایک مسلمان کے غم کو دور کرتا ہے رجب کے مہینے میں، تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رجب کے مہینے میں کوئی ایک شخص کسی کا غم دور کرتا ہے، کسی کے غم کو دور کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر اتنا احسان فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے کہ خداوند قدوس اس بندے کو جہنم سے دور کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، جہنم سے دور ہو جاتا ہے جو رجب کے مہینے میں کسی ایک مسلمان کے غم کو دور کرے۔ اور یہی نہیں، ایک حدیث پاک میں پیارے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اس مہینے میں کسی ایک مسلمان کے رنج اور غم کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اس کے غم کو سنتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت الفردوس میں اس کے لیے ایک ایسا عالی شان محل تیار کرتا ہے، ایسا عالی شان محل تیار کرتا ہے جہاں تک اس کی نظر جائے گی اتنا وسیع، اتنا کشادہ محل اس کے لیے تیار کرتا ہے جو کسی ایک مسلمان کے رنج و غم کو دور کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو جنت میں ایک عالی شان محل چاہتے ہیں، جنت میں عظیم الشان محل چاہتے ہیں اور وسیع محل چاہتے ہیں، تو آقا فرماتے ہیں کہ آقا کے صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کسی ایک مسلمان کے رنج و غم کو دور کیا جائے۔ اور یہی نہیں، فرمایا گیا کہ رجب کے مہینے میں خصوصیت کے ساتھ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اس مہینے میں جہاں تک ہو سکے، جتنا ہو سکے روزے کا اہتمام کرنا چاہیے۔ یہ بات حقیقت ہے کہ یہ جو آج ہمارا موسم چل رہا ہے یہ یقیناً گرما کا موسم ہے، گرمی سختی پر ہے، شدت پر ہے، ان دنوں میں روزہ رکھنا مشکل اور تکلیف دہ دکھائی دیتا ہے، لیکن یاد رکھ لے کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں علماء کرام بیان کرتے ہیں کہ سب سے زیادہ پسندیدہ روزہ اللہ کی بارگاہ میں کوئی ہے تو وہ گرما کے دنوں میں روزہ رکھنا ہے، کیونکہ بندے کو اس میں زیادہ مشقت ہوتی ہے۔ جس عبادت میں جتنی مشقت ہوتی ہے اس پر اتنا اجر و ثواب دیا جاتا ہے۔ فجر کی نماز، عشاء کی نماز، یہ دو نمازیں بندوں پر بھاری ہوتی ہے، مشکل دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کا اجر و ثواب بھی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے کہ جتنی عبادتوں میں خدا کی راہ میں جس کو جتنی تکلیفیں آئے گی اللہ تعالیٰ اتنے انعامات سے نوازے گا۔ اور اس مہینے کے روزے کے متعلق حضرت بنیت الطالبین میں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ
جنت میں ایک نہر ہے، جنت میں ایک نہر ہے، اور آقا فرماتے ہیں کہ اس نہر کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس نہر کا پانی انہی لوگوں کو پلایا جائے گا جو لوگ دنیا میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے، اور اس نہر کا نام بھی رجب اللہ نے رکھا ہے، اس نہر کا نام بھی رجب ہے۔ جو لوگ رجب کے مہینے میں ایک روزہ بھی رکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس نہر سے ان کو پانی پلائے گا، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں جنت کی وہ نہر جس کا نام رجب ہے ہم اس سے سیراب ہو جائے، تو ہمیں اس مہینے میں کم از کم روزہ رکھنے کی 1 2 3 کم از کم ایک روزہ تو رکھنے کی بھرپور کوشش کرنی چاہیے۔ جتنے روزے رکھیں بہتر ہے۔ اور رجب کے روزے کی فضیلت کے متعلق یہ بھی فرمایا گیا کہ جنت میں ایک محل ہے، جنت میں ایک محل ہے، اس محل کا نام بھی اللہ نے رجب رکھا ہے، اس محل کا نام بھی رجب ہے۔ جو اس مہینے میں رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس محل میں اس بندے کو داخل فرمائے گا جو رجب کے مہینے میں روزہ رکھتا ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ جنت کا محل بھی اللہ تعالیٰ عطا کرے گا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے طفیل، اور جنت کی نہر سے بھی سیراب کرے گا رجب کے مہینے میں روزہ رکھنے کے طفیل میں۔ تو ہم کو چاہیے کہ کم از کم اس مہینے میں روزہ رکھنے کی کوشش کرے، اور بہت سارے لوگ رکھتے بھی ہیں 2 3 4 5 جتنے روزے رکھیں گے اتنا اجر ہے، اتنا ثواب ہے، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ملے گی۔ ہم کو جو دن بھی تعطیل کا رہا، ہم جس دن بھی فرصت میں رہے، کم از کم کوشش کریں کہ اس مہینے میں روزہ رکھیں، 1 یا 2 3 اپنی استطاعت کے مطابق ضرور روزہ رکھیں، اس کی بڑی برکتیں ہیں۔ اور اسی طرح اس مہینے کی فضیلت کو بیان کرتے ہوئے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث پاک میں فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ فضل رجب علی سائر الشہور کفضل القرآن علی سائر الکلام۔ پیارے آقا فرماتے ہیں کہ لوگوں، رجب کے مہینے کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کلاموں اور تمام کتابوں پر جو فضیلت قرآن کو اللہ نے دی ہے، ویسی فضیلت اللہ نے رجب کو تمام مہینوں پر عطا فرمائی ہے۔ تو رجب کی یہ فضیلت ہے کہ جیسے قرآن کو اللہ نے فضیلت عطا فرمائی، تمام آسمانی کتابوں میں قرآن کو جو مقام عطا فرمایا، وہ مقام اللہ نے رجب کے مہینے کو عطا فرمایا ہے۔ تو یہ مہینہ فضیلتوں والا اور عظمتوں والا ہے۔ ایک آخری بات کہ اس مہینے میں 27 رجب المرجب کی تاریخ کو ہمارے اور آپ کے پیارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے معراج کی رات میں اپنے دیدار سے مشرف فرمایا۔ وہ جو رات ہے جس کو ہم شب معراج کہتے ہیں، یقیناً شب معراج بڑی فضیلتوں والی عظمتوں والی رات ہے۔ اس رات میں ہمیں عبادت کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، قرآن کی تلاوت کرتے ہوئے گزارنا چاہیے۔ حال ہمارے محلوں میں بعض گمراہ اور بدعقیدہ لوگ یہ باور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یہ میسج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شب معراج کوئی فضیلت والی رات نہیں ہے، اس میں عبادت کرنا، اس میں قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا یہ ناجائز ہے، یہ بدعت ہے، یہ گمراہی ہے۔ نعوذ باللہ من ذالک، کیا کیا ان کی زبانوں پر جو آ رہا ہے، من میں جو آ رہا ہے وہ بکتے چلے جا رہے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ شب معراج میں عبادت کرنا یہ بدعت نہیں ہے۔ شب معراج میں راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، بندگی کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، نمازیں پڑھنا یہ گمراہی اور بدعت نہیں ہے، بلکہ پیارے آقا کا خود فرمانے عالی شان ہے۔ حضور نے فرمایا ہے کہ شب معراج میں عبادت کیا جائے۔ وہ حدیث پاک آپ کے گوشے گزار کرتا ہوں۔ حدیث کی بڑی ضخیم کتابوں میں امام بہقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے شعب الایمان میں اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اور امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی حدیث کی کتاب جامع الاحادیث میں اور اپنی تفسیر کی کتاب الدر المنثور میں امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل فرمایا۔ محقق علی الاطلاق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی حدیث کی کتاب ما ثبت بالسنہ میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔
اور اسی طرح کنز العمال میں امام علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کنز العمال میں اس حدیث کو نقل فرمایا۔ تقریباً 5-6 حدیث کی ضخیم کتابوں میں 5-6 حدیث کی ضخیم کتابوں میں یہ حدیث پاک موجود ہے جو میں آپ کے گوشے گزار کروں۔ پیارے آقا فرماتے ہیں، اس حدیث کے راوی حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فی رجب یوم و لیلۃ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں، رجب کے مہینے میں اللہ نے ایک بہت ہی معزز دن اور بہت ہی متبرک رات رکھی ہے۔ رجب کا سارا مہینہ تو عظمتوں والا ہے، لیکن وہ سارے مہینے میں ایک رات اور ایک دن خصوصیت والی ہے۔ وہ کون سی ہے؟ آقا فرماتے ہیں فمن صام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کوئی شخص اس دن میں روزہ رکھتا ہے، اس دن میں روزہ رکھتا ہے اور اس رات میں قیام کرتا ہے، جو کوئی شخص رجب کے اس دن میں اور اس رات میں قیام کرتا ہے، قیام کا مطلب یہ ہے کہ عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، اپنے گناہوں سے معافی مانگتا ہے اور نیکی کے کام، خیر کے کام کرتا ہوا جو ساری رات گزارتا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص ایسا ہے گویا کہ اس نے 100 سال کے روزے رکھنے کا ثواب پاتا ہے، 100 سال کے روزوں کا ثواب ملتا ہے۔ اور آقا فرماتے ہیں اس رات میں عبادت کرنے والے کو، آقا فرماتے ہیں قام 100 سنتین، وہ شخص 100 راتیں اللہ کی عبادت کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے، 100 سال کی راتوں میں اللہ کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جو کوئی شخص رجب کے اس دن میں، اس رات میں اللہ کی عبادت کرتا ہے اور دن میں روزہ رکھتا ہے، وہ کون سی رات ہے؟ خود حضور نے فرمایا حدیث پاک میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ لِثَلَاثٍ بَقِينَ مِن رجب، کہ لوگوں رجب کی وہ رات جس میں بندہ رات میں قیام کرے، عبادت کرے، تو اللہ تعالیٰ 100 سال کی عبادت کا ثواب دیتا ہے، دن میں روزہ رکھے تو 100 سال کے روزوں کا ثواب دیتا ہے۔ آقا فرماتے ہیں وہ رات کوئی اور رات نہیں ہے بلکہ وہ رجب کی 27ویں رات ہے، یعنی شب معراج ہے۔ تو معلوم یہ ہوا کہ شب معراج میں عبادت کرنے کا، اس میں قیام کرنے کا، اس میں نماز پڑھنے کا، اس میں نیکی کے کام کرنے کا کوئی اور نے حکم نہیں دیا، رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے۔ پیارے آقا نے فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص رجب کی اس رات میں جو 27ویں رات ہے، جو شب معراج ہے، رات میں قیام کرتا ہے۔ قیام کا مطلب کیا ہے؟ کہ رات میں عبادت کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، توبہ و استغفار کرتا ہے، کہ شب معراج کو عبادت میں گزارتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو 100 سال کی عبادتوں کا ثواب ملتا ہے، 100 سال کی راتوں میں قیام کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ جب دوسرا دن آئے، رات میں عبادت ہو، جب دوسرا جو دن آتا ہے اس دن میں روزہ رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی بدعقل یہ سوچے کہ ایک رات میں عبادت کرنے کا اتنا ثواب کیسے، ایک دن میں روزہ رکھنے کا اتنے 100 سال کے روزوں کا ثواب کیسے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس بدبخت نے اللہ کی رحمت کو ہی نہیں سمجھا۔ خدا کی رحمت کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے، ہماری طرح نہیں، ہم جیب سے کسی کو کچھ دیتے ہیں، ہمارا جیب خالی ہوتا ہے، خدا کے رحمت کے خزانے خالی نہیں ہوتے، وہ اپنے بندوں پر اڈیلتا ہے، اپنے بندوں کو معاف کرتا ہی کرتا ہے۔ تو خدا کی رحمت بڑی عظیم رحمت ہے، اس کی رحمت کے خزانے کبھی کم نہیں ہوتے۔ بندہ مختصر سا عمل بھی کرتا ہے، رب کو پسند آ جائے تو کئی 100 سال کی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اس کی مثال آپ دیکھنا ہے تو آپ شب قدر کو دیکھیں۔ سورہ قدر میں اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے کی راتوں سے بہتر ہے۔ تو جس طرح شب قدر میں ایک رات میں عبادت کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا ثواب دے رہا ہے، اپنے محبوب کے ذکر معراج اور معراج النبی کے طفیل میں کوئی رات میں عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ ثواب دے، یہ کوئی خلاف قیاس بات نہیں ہے، یہ خدا کا فضل و کرم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہم تمام کو یہ جان لینا چاہیے
کہ ہم شب معراج میں جو عبادت کرتے ہیں یہ ہم نے خود سے رائج نہیں کیا، یہ حدیث رسول ہے۔ جس حدیث کو امام بہقی نے شعب الایمان میں لکھا، جس حدیث کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جامع الاحادیث میں اور تفسیر در منصور میں لکھا، جس حدیث پاک کو شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ما ثبت بالسنہ میں لکھا، جس حدیث پاک کو کنز العمال میں حضرت شیخ علی المتقی الہندی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے لکھا، ایسے عظیم عظیم محدثین کرام نے اپنی حدیث کی کتابوں میں اس حدیث کو نقل فرمایا ہے کہ پیارے آقا نے خود فرمایا کہ لوگوں، رجب میں ایک رات ہے، ایک دن ہے، جو ایک رات میں عبادت کرے اللہ 100 سال کی عبادت کا ثواب دے گا، اس دن میں روزہ رکھے 100 سال کے روزوں کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال اس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ عبادتیں کرتے ہوئے، ذکر و اذکار کرتے ہوئے، خیر کے کام کرتے ہوئے گزارنی چاہیے۔ بالخصوص شب معراج میں خصوصیت کے ساتھ رات میں عبادت کرے، اللہ کی بارگاہ میں اپنے گناہوں سے معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے۔ جب دوسرا دن آتا ہے اس دن ضرور روزہ رکھے۔ یقیناً یہ بات حقیقت ہے کہ یہ گرما کا موسم ہے، لیکن گرما کے موسم کی وجہ سے ہم عبادتوں سے پیچھے نہ ہٹے۔ بندہ مومن کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا قوی ہونی چاہیے کہ وہ زمانے کو، موسم کو دیکھ کر گھبرانے والا نہ ہو، بلکہ موسم کا اور زمانے کا مقابلہ کرنے والا ہو۔ مومن کی یہ پہچان ہے کہ مومن زمانے سے نہیں گھبراتا ہے، موسموں سے نہیں گھبراتا ہے، مومن ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، ہر حال میں رب سے راضی ہوتا ہے۔ یہ مومن کی صفت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو اس مقدس مہینے کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مولا تبارک و تعالیٰ اس مقدس مہینے میں ہمیں زیادہ سے زیادہ روزے رکھنے، نمازوں کا اہتمام کرنے، اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کی توفیق عطا فرمائے، خیر کے کاموں میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بالخصوص شب معراج کی رحمتوں برکتوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں مالا مال فرمائے۔ کہنے سننے سے زیادہ مجھے اور ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ باقی الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ۔